بادر بابا یو ډیر تاریخي ځای دی. یو السلام علیکم دوستوں، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو ہے بادر بابا مزار کی طرف ہم جائیں گے، اور جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے کہ بہت ہی خوبصورت علاقہ، بالکل گرین اس میں اور درخت بھی ہے. کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ضروری معلومات ہے وہ ہم آپ کو دے دیں. مز بابا کے بعد ہم بادر بابا چلے گئے. بادر بابا جو کہ مز بابا کے بیٹے ہیں، یہ بھی تقریباً نوشہرہ پبی سے 1 گھنٹے کی تقریباً مسافت پہ یہ موجود ہے. راستہ بہت دشوار گزار ہے، سخت علاقہ ہے، اور یہ جو راستہ آپ دیکھ رہے ہیں بالکل کچا راستہ ہے. حضرت سید بادر بابا جنہیں ابک بابا کے نام سے جانا جاتا ہے، سید نادر شاہ یعنی مز بابا کے بیٹے تھے، اور خیبر پختونخوا کے ایک مشہور صوفی کاکا صاحب کے والد تھے. وہ 1524 کو خٹک کے علاقے کواڑہ میں پیدا ہوئے. اس کا ابتدائی اسکول اس کا اپنا گھر تھا، جہاں اسے ان کے والد نے پڑھایا تھا. ابتدائی تعلیم گھر پر مکمل کرنے کے بعد آپ نے کچھ وقت دوسرے مشہور صوفیاء جیسے شیخ محمد غوث گوالیوری، شیخ محمد جعفر لاہوری، شیخ حمزہ کشمیری اور حاجی عبدالوہاب صاحب کی صحبت سے گزارا. ان کے سیکھنے کا فائدہ اس کے بعد وہ کواڑہ آیا اور وہاں کچھ وقت گزارا، لیکن اپنے والد مز بابا کی وفات کے بعد 1561 بادر بابا کواڑوں کے مشرق میں چند کلومیٹر کے فاصلے پر کانا خیل میں آئے، اور وہاں اسی علاقے میں ایک جنگل میں آباد ہوئے. کانا خیل گاؤں اب بھی ایک گھاٹی کے منہ پر موجود ہے، جس سے بادر بابا کے مقبرے کو جانے والی سڑک گزرتی ہے. اس نئے ٹھکانے میں وہ اسلام کی تعلیم اور تبلیغ میں مصروف ہو گئے. سخت جدوجہد سے بھرپور زندگی کے بعد ان کا انتقال 14 شعبان 1617 کو ہوا، اور وہی نوشہرہ کے جنوب مشرق میں تقریباً 15 کلومیٹر دور کانا خیل میں دفن ہوئے. السلام علیکم دوستوں، میں ہدایت اور نئے ویڈیو کے ساتھ. دوستوں اب ہم بادر بابا پہنچ گئے، جو کہ سید نادر شاہ اور مز بابا کا بیٹا ہے. یہ بھی اسی نوخار میں موجود ہے جس سائڈ پر مز بابا موجود ہے. یہ تقریباً مز بابا اور بادر بابا کے درمیان تقریباً 30 منٹ کا فاصلہ ہے یا 35 منٹ کا فاصلہ ہے. فاصلہ تھوڑا بہت دشوار ہے کیونکہ بہت کچا راستہ ہے. اور آئیے ہم باقی احوال آپ کو ویڈیو میں دکھاتے ہیں، مزار بھی دکھاتے ہیں اور جہاں یہاں پر نظر خانہ بھی دکھاتے ہیں. چلیے ہمارے ساتھ رہیے. نصیب کا مانا نا جی. السلام علیکم ورو مونږ راغلی بادر بابا ته. بادر بابا یو ډیر تاریخي ځای دی، یو ډیر بزرګ انسان و، او مونږ راغلی چکر لا دلته کې ډیر رونه زمونږ راځي دغه شان چکر لا انجوایمنټ لا، او تاسو هم راشئ ځای وګورئ. ښایسته ځای دی، انجوایمنټ وکړئ او زمونږ چینل سبسکرائب کړئ، لائک یې کړئ، او اللہ ہم خوشحال و آباد ساتا. بادر بابا کے بہت سے پیروکار تھے، لیکن ان میں سے چند ایک جیسے میاں ولی صاحب، میاں شادی صاحب، آخوند میاں داد، آخوند شریف بلی، شیخ اللہ داد خٹک، شیخ ناسک اور فقیر ملک میر وغیرہ عوام میں بہت مقبول ہوئے. بادر بابا نے ایک ہی شادی کی تھی اور ان کے 4 بیٹے تھے. ایک بچپن ہی میں فوت ہو گئے اور باقی 3 کے نام یہ ہیں: شیخ عفان، دوسرا حیات خان، اور تیسرا مشہور کستیر گل یعنی کاکا صاحب کے نام سے جانا جاتا ہے. ہمارے اکثر ذرائع ان تمام ناموں کا ذکر نہیں کرتے، صرف عقاب اور قدسی ان کا صریح حوالہ دیتے ہیں. شیخ عفان اور حیات خان
مقبولیت کے لحاظ سے اپنے چھوٹے بھائی سے بہت پیچھے تھے۔ ان کی اولاد ابک خیل میاگان کے نام سے جانی جاتی ہے۔ دوستو بہادر بابا کا جو مزار ہے وہ اوپر ہے، یہاں پر بہت زیادہ سیڑھیاں ہیں، لوگ یہاں راستے پر جو ہے نا چڑھتے ہوئے تک بھی جاتے ہیں، جس طرح ہم بھی تکے ہوئے، کیونکہ راستہ یہ بہت دشوار راستہ تھا، کچا راستہ تھا۔ اب ان کی اولاد بکھرے ہوئے پائے جاتے لیکن وہ اب بھی اپنے آبائی نام ایک ابک خیل سے مشہور ہیں۔ 3 بھائیوں میں سے صرف کستیر گل نے تصوف کی راہ پر انمٹ نقوش چھوڑے تھے۔ ان کی اولاد کاکا خیل کے نام سے جانی جاتی جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف حصوں میں لیکن بنیادی طور پر زیارت کاکا صاحب میں آباد ہے۔ بہادر بابا کا مقبرہ ایک دیوار سے باندھے، مین گیٹ مغربی جانب ایک گہرے کٹے ہوئے محراب کے نیچے کھلتا ہے، جس میں ستونوں میں پھولوں کے ڈیزائن والے مستطیل پینلز کی عمودی قطار لگی ہوئی ہے۔ محراب والے راستے کے اوپر راحت میں تعمیر کی تاریخ 1554 عیسوی لکھی ہوئی ہے۔ پیراپٹ کو ستونوں میں 29 پتوں کی ڈیزائن سے سجایا گیا ہے اور ہر کونے پر 2 مینار سب سے اوپر ہے۔ ان میناروں کے بیچوں بیچ ایک کٹا ہوا ڈیزائن ہے جس پر بہادر بابا کا نام بلند ہے۔ دوستو بہت سی سیڑھیاں ہیں اور نیچے سے اوپر آتے ہوئے بندہ بالکل تک جاتا ہے، اور یہ بہادر بابا کا مزار ہے۔ ہم نے ڈرون سے بھی اس کی فوٹیج لے لی۔ اب ہم اس کے اندر جا رہے اور اس کے اندر جو حال احوال ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے۔ تو یہ بالکل اس کے مزار کی جانب یہ راستہ جاتا ہے۔ ابھی ہم پہنچ گئے اور اندر کے جو مناظر ہے وہ آپ کو بھی دکھائیں گے۔ ہم آتے ہوئے بہت ہی تک گئے کیونکہ راستہ بہت ہی لمبا تھا اور راستہ تھوڑا کچا بھی تھا، لیکن جو اس کے پیروکار ہوتے یا عقیدت مند ہوتے وہ بہت دور دور سے ان کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں کہ یہاں پر رات بھی گزارتے، اپنے لیے کھانے کا انتظام خود کرتے ہیں اور کھانے یا چائے وغیرہ سب کچھ اپنے لیے یہاں پہ کرتے ہیں، رات گزار کے پھر صبح واپس چلے جاتے ہیں۔ ہم اب مزار کے اندر آ گئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو مختلف قسم کے ڈیزائن سے ان کی جو جنگلے اس کی دیواریں وہ سجائے گئے، مختلف قسم کی جو کلرفل شیشے ہیں وہ بھی اوپر لگائے گئے۔ یہ اس کی مقبرہ ہے بہادر بابا کا، تو آپ کو اندر کے مناظر بالکل چاروں طرف سے دکھائیں گے۔ اگر پھر کوئی آنا چاہتے ہے تو بالکل اس طریقے سے آ سکتے ہیں۔ یہ نوشہرہ ضلع نوشہرہ میں موجود ہے۔ یہ مز بابا کا بیٹا اور اس کے بیٹے کا نام کاکا صاحب ہے۔ ہمارے ساتھ رہے، ویڈیو دیکھتے رہے اور معلومات حاصل کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ جتنی بھی ویڈیو بنائیں گے آپ لوگوں کے لیے اس کے ساتھ ساتھ معلومات بھی آپ لوگوں کو دیں گے، کیونکہ اگر کوئی آنا پھر چاہتا ہے اور اس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو تو پھر ان کو مسئلہ ہوتا ہے۔ سب سے بڑی بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہاں پر کھانے کا کچھ انتظام نہیں، پانی اور کھانے کا کچھ انتظام نہیں۔ جب بھی آپ یہاں آنا چاہے تو سب کچھ اپنے ساتھ تیار لے آئیں۔ اب ہم مزار سے باہر آ گئے اور واپس نیچے جا رہے ہیں۔ آپ اوپر سے دیکھ رہے کہ کتنی اونچائی پر ہم آ گئے۔ اس کا مقبرہ بہت اونچائی پر ہے، اور بات میں یہ کر رہا تھا کہ جب بھی آپ یہاں پر آئے تو اپنے ساتھ کھانے پینے کا انتظام خود کریں۔ ہر طرف 2-4 چھوٹے ڈومیکل ڈھانچے سے جڑی ہوئے، 4 دیواری کے اندر ایک مسجد، ایک لنگر خانہ، کچھ زائرین کے کمرے اور اصل مقبرے کی عمارت ہے۔ جیسے ہی زائرین گیٹ وے سے گزرتے ہیں وہ لنگر خانے کے علاقے میں داخل ہوتے ہیں اور اپنے بائیں جانب کمروں کا ایک سلسلہ دیکھتے ہیں۔ سامنے کچھ کمرے جو زائرین کی رہائش کے لیے،
यहीं से एक पुल के जरिए कवार को अबूर किया जाता है। यहाँ पर एक मस्जिद भी मौजूद है। ये मस्जिद कुछ अरसा कबल तामीर की गई थी और इसमें हालिया तामीराती सामान जैसी जली हुई ईंटें, सीमेंट और लोहा दिखाया गया है। फर्श संगमरमर के सलीब और छिप से हमारे मस्जिद एक नमाजगाह, बरामदा और एक सेन पर मुश्तमिल है जिसमें वजू की जगह है। कॉम्प्लेक्स का ये हिस्सा दूसरी इमारतों से पहले बनाया गया था। तामीर में इस्तेमाल होने वाला मवाद पत्थर के सलीब, चूने के माटर और छत के लिए लकड़ी। ये कॉम्प्लेक्स के शुमाल और मशरकी जानिब मुस्ततील कमरों पर मुश्तमिल है। मर्द और ख़वातीन ज़ायरीन के लिए अलग अलग कमरे हैं। मस्जिद से जुनूब की तरफ मुड़ता है और एक निचली पहाड़ी पर वाक़िया असल मकबरे की तरफ बढ़ता है। इससे 128 कदमों की परवाज़ से राब्ता किया जा सकता है। कब्र का हुजरा एक मुस्ततील हाल है और इसकी तामील में जदीद सीमेंट और स्टील के गार्ड्स लगाए गए। ये हाल चोटी के साथ स्टील की गुंबद से ऊपर अंदरूनी तौर पर मकबरे की इमारत को अताकार पैनल से पेंट शुदा फूलों की डिज़ाइन और पॉलीक्रोम में फूलों के बर्तनों से सजाया गया है। तो दोस्तों, तो ये थी हमारी वीडियो जिसमें हम आपको ले आए बादर बाबा। बस जैसा कि हमने आप लोगों को बताया कि रास्ता दुश्वार है और आधा रास्ता तो पक्का है और आधा बिल्कुल कच्चा है। वहाँ पे खाने पीने का कोई इंतज़ाम नहीं, इंतज़ाम आपने खुद करना है। आप जैसे ही बादर बाबा का जो जगह है यानी कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर आप अंदर आएंगे मज़ार में, तो आपको पहले जो है ना इसके करीब लोगों के लिए बनाए गए कमरे हैं। ये आपको जो वीडियो में नज़र आ रहा है ये लंगर खाना है। इसके साथ जैसे आप आ जाए तो लंगर खाना और मस्जिद आप पाएंगे। लंगर खाने और मस्जिद के बिल्कुल सामने आपको ज़ायरीन के लिए, लोगों के लिए या अकीदतमंदों के लिए कमरे बनाए गए जो रात यहाँ पर गुजारते। और लंगर खाने में भी खाने और चाय का इंतज़ाम होता है, लेकिन इतना फिर नहीं होता जैसा आप चाहे। तो फिर आप अपने साथ खुद सामान ले आए और यहाँ पर फिर तैयार कर सकते हैं। कुछ लोग हलवा बनाते, कुछ गोश्त तैयार करते, कोई कुछ खाते, कोई चावल तैयार करते, फिर खुद भी खाते और जो मेहमान आए होते उनको भी पेश किया जाते। अब हम मज़ार से बाहर आ रहे थे, में इसका मेन गेट था, इसी मेन गेट से हम अब बाहर आ रहे हैं। ड्रोन कैमरे के ज़रिए भी आप लोगों को बताया कि किस तरह ये जगह है और सामने वीडियो में भी आप लोगों को दिखाया गया है। तो दोस्तों, अब हम आप लोगों से इजाज़त मांगते और हमारा एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छी सी कमेंट्स करें और हमें बताएं कि कहाँ पे हमें जाना चाहिए। कहीं पर कोई गलती हो तो हमें बताया करें कि इसमें ये गलती है, ताकि आइंदा वीडियोस में हम वो गलतियाँ निकाल दें। बहुत शुक्रिया।